الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو ایک ایشو چھایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں، لیکن لوکل جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ بھی پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اچھوتا کیس عدالت نے لیا ہے اور نوٹس جاری کر دی ہیں، اور نوٹس جاری کیے ہیں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو، اور دوسرا نوٹس جاری کیا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو، تیسرا نوٹس جاری کیا ہے جاوید چودھری کو جو کہ معروف اینکر ہیں اور کالمسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نوٹس جاری کیا ہے شاہد میتلا کو۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے مختلف ایونٹس کو غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور 7 پیمرا کو نوٹس جاری کر کے ان کو بلا لیا گیا ہے، اور غلط بیانی کے اوپر ان کو بلا کے وضاحت دینے کی بات کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے، یہ معاملہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کے اندر ڈسکس ہوگا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ پس منظر کے اندر جو ہمارے صدر ہیں عارف الوی، ان کی موجودگی میں کیا کیا آفرز کروائیں، الیکشن کے معاملے میں کیا کیا باتیں ہوئیں، عدم اعتماد کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئیں، دیگر عمران خان کے ساتھ بیہائنڈ دا ڈور کیا کیا باتیں ہوئیں، اور کس طریقے سے جنرل باجوہ نے عدم اعتماد میں کردار ادا کیا ہے، کس طریقے سے چودھری پرویز الہی کو ان کے ساتھ جانے کے لیے کہا، اور یہ ساری کی ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ عام سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، اور اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے ہیں، اور یہ کیس جو ہے آگے جا کے پاکستان کی سیاست میں ایک اہم جو ہے کردار ادا کرے گا۔ اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اندر اتنی وہ عدالت میں تو نہیں ہوتی، بیسیکلی تو قانون میں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کٹہرے میں لے کے آتی ہیں، اور کیا موجودہ اسی عہدے پہ جو لوگ موجود ہیں کیا وہ کسی بھی قسم کی اپنے ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے کوئی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال یہ فیض آباد دھرنا کا جو عمل درآمد کیس ہے، اس کے بعد یہ کیس بہت ہی اہم کیس ہو گیا ہے، اور یہ اب سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، تو اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا۔ دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے پہنچتا ہے یا بعد میں پہنچتا ہے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ بھی میدان سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فیصلہ تو بہرحال جو بھی آئے گا وہ کوئی اتنا اہم قوم کے لیے نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ سپریم کورٹ نے خود ہی کرنی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے بالادستی کو ہمیں مقدم رکھنا ہوگا۔ اس طریقے سے ادارے کے فرد واحد آ کے یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ کس ادارے نے کس ادارے کے اوپر حکمرانی کرنی ہے۔ سائفر کیس کے اوپر بھی بڑی دلچسپ جو ہے سماعت ہوئی۔ عمران خان غصے میں تھے، انہوں نے سائن کرنے سے اعلان کر دیا، اور انہوں نے ایک طرح سے عدالت کے اندر بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ پھر جج صاحب ان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور انہوں نے ان کو کچھ سمجھایا، اور انہوں نے کہا جی میرا پنجرے میں مجھے رکھا ہوا ہے انہوں نے ایک جو ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حکم دیا کہ 7 والے کمرے کو توڑ کے عمران خان کو ایک اچھا سیل جو ہے وہ دیا جائے اور دیوار توڑ دی جائے۔ تو اس کے علاوہ 17 اکتوبر کو فرد جرم لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا اس کیس کے اندر، اور بہت سی ڈیولپمنٹ اس کیس کے اندر بھی آنے والی ہیں۔ اور سائفر کیس کے اوپر اگر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ سائفر کیس اور اس کے بعد 9 مئی کا کیس یوں منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے عمران خان کو الیکشنز کے اندر جیل میں رکھنے کے لیے۔ بہرحال مریم نواز نے جو ہے وہ حیران کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے تو وہ فنکاریاں مارنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ فنکاریاں ان کی چل نہیں رہی، اور بہت ہی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو۔ نون لیگ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نون لیگ کبھی بھی اس طرح اس حکمت عملی کے تحت جب نیتیں خراب ہوں گی تو بحیثیت ٹیم آپ کام نہیں کر سکتے، اور بغیر ٹیم ورک کے عمران خان کو ہرانا ناممکن ہے، کیونکہ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ پراپر کام کر رہی ہے۔ ایک جلسہ سجایا گیا، وہ جلسہ کم مریم نواز کا سیاسی ولیمہ زیادہ لگتا تھا، وہاں پہ سرکاری ٹریکٹر جو ہیں استعمال کیے گئے، اور لونڈے لپاڑے وہاں پہ موجود تھے سارے کے سارے، اور ان لونڈے لپاڑوں نے ایک اس سائڈ کے لونڈے لپاڑے تھے اور ایک اس سائڈ کے لونڈے لپاڑے تھے، اور انہوں نے آپس میں خوب دھینگا مشتی کی۔ ایسے لگتا تھا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کا سپورٹ کرنے والے اینکرز وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، تو یہ واضح ہدایات تھیں کہ آپ وہاں پہ جائیں
اور وہاں پہ ہر طرح کی ناکامی کو، ہر طرح کی ایسی چیز کو جس کے ذریعے آپ عوام کے اندر ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ بے نقاب کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، آپ جھنڈے دکھائیں، آپ 4 لوگوں کی ٹیبلیں خالی دکھائیں، آپ وہاں پہ ماحول دکھائیں، وہاں پہ موجود مشینری کا دکھائیں، اور مریم نواز کی تقریر دکھائیں، اور وہاں پہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کروائیں کہ مریم نواز کا یہ جلسہ سوشل میڈیا پہ تباہ ہو جائے، اور وہ یہ کرنے کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ مریم نواز کا ایک پھڈا چل رہا ہے، اور وہ پھڈا چل رہا ہے اپنے چچا کے ساتھ اور ان کے بیٹے کے ساتھ۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ چاہتے ہیں کہ جو رانا مشہود گروپ ہے وہ تمام معاملات کو دیکھے اور تمام چیزوں کا بندوبست کرے، جبکہ مریم نواز سیف الملوک کھوکر کو چاہتی ہیں کہ وہ جو ہے ان تمام معاملات کو دیکھیں اور لاہور میں وہ اس کی ذمہ داری لیں۔ سیف الملوک کے پاس پیسہ بہت ہے اور رانا مشہود کے پاس سیاسی سپورٹ بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ بھی کسی بھی طریقے سے دونوں پارٹیاں اس طریقے سے اپنے اپنے فائدے دیکھتے ہوئے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یہ میاں نواز شریف ہی کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے کہنے پہ نہ مریم کھسکیں گی نہ شہباز شریف کھسکیں گے۔ لیکن اس وقت تک نون لیگ کی جتنی بھی سیاسی حکمت عملی ہے وہ فلاپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس وقت نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کسی بھی صورت تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ ان کے ہر ایونٹ کو تباہ کرنے کی، ان کو ذلت امیز معاملات میں دھکیلنے کی، شہباز شریف کو سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دینے کی، نواز شریف کے بینروں کو جوتا مارنے کی، یہ ایک پوری منظم کمپین جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جبکہ تحریک انصاف کے جو بڈھے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ڈسکارڈ ہو چکے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ شاہین صبائی اور مہدی جیسے لوگ جو بیٹھ کے جن کا صحافت کے شاہین صبائی کا تو میں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اب وہ میرے خیال سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا دماغی جو حالت ہے وہ اور جو ان کا تجزیہ ہے وہ اس کو سٹیبل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے حیدر مہدی کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ فروخ حبیب کو مار دیا گیا ہے، اس سے پہلے کتنے لوگوں کو مارا جا چکا ہے، کس طریقے سے عمران خان کو روزانہ زہر دلوایا جاتا ہے، کس طریقے سے نسیم شاہ کے معاملے پہ ایک کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے، کس طریقے سے کامران شاہد کے سپورٹ بوائے کو ایک فوجی اہلکار بنا کے پوری کمپین سٹارٹ کر دی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سیاست کرنی ہے سیاست کریں، آپ نے کسی پارٹی کا ورکر بننا ہے بنیں، لیکن حقائق کو اس حد تک مت توڑیں اور مروڑیں کہ ہمارے لیے بھی صحافت کرنا مشکل ہو جائے، اور وہ لوگ جو اس پیشے سے منسلک ہیں اور پاکستان کے اندر بڑی مشکلات کے ساتھ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، ان کی جو عزت اور وقار جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے سیاسی کشمکش کے بعد وہ قائم رہے۔ بہرحال اس حوالے سے خبریں آتی رہیں گی اور ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔